بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. ثم اللعن على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بلند صلوات محمد. قبلہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور آپ اور قبلہ صاحب کے درمیان زیادہ زحمت نہ بنوں. طبیعت بھی خراب ہے، گلا بھی کافی عرصے سے ڈاؤن ہے. انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو اپنا یہ سبق سنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. مل کے مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، بالخصوص جس خانوادے نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ان سب کے بیماروں کی شفایابی، دیگر تمام حاجات کی برآوری کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک مرتبہ اپنے حاضرین، اپنے تمام مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جس انداز میں خلق کی ہے، اس کی خلقت کا ایک اصول ہے کہ ہر مخلوق کمال کی طرف جا رہی ہے. کمال اپنے اندر کشش رکھتا ہے اور جو ناقص ہے وہ کمال کا شیفتہ ہوتا ہے. ہر ناقص کمال کے پیچھے چلتا ہے اور کمال کی اکمال تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اکمال کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. جب رسول اکرم نے پوری زندگی اللہ کے دین کو انسانیت تک امانت کے ساتھ پہنچا دیا اور اس کے بعد ایک تلخ لہجہ قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من قبلک. اے رسول، پورا قرآن اٹھا لیجئے، کسی بھی مقام پر سخت لہجہ استعمال نہیں کیا گیا. کہیں پہ یا ایھا المدثر، کہیں پہ یا ایھا المزمل. اے میرا حبیب، اے میرے پیارے، راتوں کو کم اٹھا کر. اور فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرہ ولا شمسا مضیئہ ولا فلک یدور. یہ جو آسمان دیکھتے ہو، یہ جو موسم دیکھتے ہو، یہ جو بدلتے رنگ دیکھتے ہو، یہ جوانیاں دیکھتے ہو، یہ مال و دولت دیکھتے ہو، یہ جتنی بھری کائنات کی تمام نعمتیں دیکھتے ہو، انی ما خلقتو، میں نے یہ خلق نہیں کیا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں خلق کیا ہے. گویا فرما دیا کہ دنیا میں مقصد تخلیق کائنات اگر کوئی ہستیاں ہیں تو یہ 5 ہستیاں ہیں. اور کہہ دیا
کہ یہ روز حشر اگر کسی چیز کا سوال کیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ، ان سب کو روکو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ایک اہم سوال باقی ہے۔ کون سا سوال؟ جو تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ قرار پائی۔ کون سی نعمت عظمیٰ؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ اور اسی کے بارے میں بھی یا اسی کے بارے میں روز حشر تم سے سوال کیا جائے گا، اور جب پورا دین پہنچا چکے نا، اس کے بعد ایک تلخ آیت آئی، فرمایا یا ایھا الرسول۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی اگر کسی اپنے سیکرٹری کو بھائی کہہ کر پکارتا ہو، اے میرے بھائی یہ کام کر دو، اے میرے بھائی یہ کام کر دو، اور اس کو کبھی بھی اس کا عہدہ یاد نہ دلاتا ہو، لیکن جب ایک دن ایسا آئے اور مالک کہے اے میرے سیکرٹری، اس کے فوراً اس کا دل دھک دھک کرنے لگے گا، آج میرا مالک نہ مجھے بھائی کہہ کے بلا رہا ہے، نہ مجھے مزمل کہہ کے پکار رہا ہے، نہ مجھے حبیب کہہ کے پکار رہا ہے، نہ مدثر کہہ کر پکار رہا ہے، پکارا ہے تو یا ایھا الرسول، اے وہ جس کو میں نے قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ رسالت کا مطلب پہنچانا ہے، اے پہنچانے والے بلغ، پہنچا دے، پہنچا دے۔ کیا پہنچانا ہے؟ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تم نے کوئی بھی دکھ تکلیف نہ اٹھائی۔ طائف کی سختیاں، جنگ احد کی وہ زخم، جنگ بدر کے زخم، وہ شہادتیں، وہ عام الحزن قرار دینا، وہ جتنی بھی سختیاں تھیں، فرمایا تم نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا، گویا تم ایک عام انسان کی طرح ہو اگر تم نے یہ نہ کیا۔ اور جب وہ عمل انجام دے دیا گیا، فوراً فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تو نے دین مکمل کر دیا۔ اکمال کی طرف، ہر ناقص چیز نے اکمال کی طرف جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اکمال تک پہنچنے کے اللہ نے کوئی رستے بھی دیے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی تو سب سے پہلا فریضہ اللہ کا یہ بنتا ہے، بحیثیت خدا اللہ پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر انسان تک اپنی معرفت کو پہنچائے، چاہے کوئی جنگلوں میں رہتا ہے، چاہے کوئی پہاڑوں کی غاروں میں رہتا ہے، چاہے کوئی شہروں یا قصبوں میں رہتا ہے، اللہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ بتائے کہ میں تیرا اللہ ہوں، تبھی تو سوال کر سکتا ہے نا۔ یوم محشر اگر کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اللہ کی ذات کو کہے اے اللہ مجھ تک تیرا پیغام پہنچا نہ تھا، مجھ تک تیرا نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی ولی پہنچا، نہ تیرا کوئی وصی پہنچا، تو پھر تو کیسے مجھ سے حساب لے سکتا ہے؟ حساب، یوم حساب ہے، اور ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ جب یوم حساب ہے تو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی رستے بھی بنائے ہیں۔ ان رستوں میں سے پہلا رستہ ہے معرفت۔ معرفت کا لفظ مختلف روایات میں استعمال ہوا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہاں پہ ہمارے مومن بھائی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اکثر معرفت کے نام پہ جو مجالس پڑھی جاتی ہیں اور مجالس عزا سے جب اس منبر حسین سے لفظ معرفت ادا کیا جاتا ہے تو ہم اس کا معنی تعارف لیتے ہیں۔ تعارف اور ہے، معرفت اور ہے۔ مجھے بتاؤ کیا امام کی معرفت یہ ہے کہ امام کا یوم ولادت کیا ہے؟
کوئی جو شخص ہمارے سامنے نیا آ جائے، ہم اس کو کہتے ہیں اے حضرت اپنا تعارف کروائیے، تو وہ سب سے پہلے اپنا نام بتائے گا، اس کے بعد اپنی ولدیت بتائے گا، اس کے بعد وہ اپنا قبیلہ بتائے گا، اس کے بعد اپنا علاقہ بتائے گا، اپنا گاؤں یا شہر بتائے گا، اور آخر میں بتائے گا کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، میرا پیشہ کیا ہے، میں کس چیز میں مہارت رکھتا ہوں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگائے گا، اگر وہ انجینئر ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگائے گا، اگر وہ تاجر ہے اپنے نام کے ساتھ کوئی اور حرف کا اضافہ کرے گا، اور اگر وہ مولوی ہے تو اپنے نام کے ساتھ مولوی کا لفظ کا اضافہ کرے گا، اور یہ کہے گا کہ میں نے علم دین کے کچھ دانے چکھے ہوئے ہیں، میں نے سمندر علم سے کچھ قطرے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں دنیا میں، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، سب فضیلتوں کی اگر آپ درجہ بندی کریں تو سب سے پہلا درجہ علم کو حاصل ہے، سب سے پہلا درجہ علم کو حاصل ہے، سب سے بڑی فضیلت علم کو ہے، اور علم بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم کا سمندر ہے، اس میں تو نے غوطہ زن ہونا ہے۔ کبھی بھی امام کے تعارف کو معرفت نہ سمجھ۔ یہ جتنی بھی قوم ہے، تھوڑی سی تلخ باتیں میں اکثر مجلس عزا میں کر دیتا ہوں، انشاءاللہ دامن عفو میں جگہ دیں گے، کیونکہ ہمیں اس مجالس عزا کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنا یہ سفر اپنی ان پستیوں سے معرفت کی طرف کرنا ہے۔ جب ہم فرش عزا میں آتے ہیں اور فرش عزا میں آنے کے بعد ہم اگر اپنی وہ پرواز شروع نہ کریں، جیسے آئے ہیں ویسے چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آیا تھا فارس سے سلمان فارسی، بولتا تھا فارسی زبان، آخر تک اس کا نام سلمان فارسی رہا۔ کیسے سفر کیا، وقت نہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اللہ نے اس کے دل میں ہدایت کا نور کیسے روشن کیا، اور وہ کس گاؤں میں کون سی گمنامی کی زندگی جی رہا تھا، کیسے ہدایت کا نور وہاں تک پہنچا، اور وہ سفر کرتا کرتا آ گیا مدینے کے اندر، جہاں پہ بڑی بڑی داڑھیوں والے اور اپنے آپ کو شروع سے اسلام کا کہنے والے دعوے دار بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ کوئی کہتا تھا میں نے سب سے پہلے بزرگوں میں اسلام قبول کیا، کوئی کہتا تھا میرے بزرگ یہ، کوئی اسلام کا کوئی دعوے دار ہے، لیکن اگر بنا ہے سلمان، السلمان منا اہل
امام صرف اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ وہ کہنے لگی کنیز تو میں ہوں، وہ تو میرا مالک ہے، یقیناً وہ آزاد انسان ہوگا، اور اگر آزاد ہے تو میں اس کی کنیز ہوں۔ کسی غلام کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کنیزیں رکھے، تو فرمایا جا کے کہہ دینا اگر گناہوں سے آزاد ہو گیا میں کاظم اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کنیز کو تھوڑی دیر ہو گئی، جب وہ گھر میں آئی اور مالک نے کہا کہ دیر کہاں پہ لگائی، تو وہ کہنے لگی کہ امام گزر رہے تھے اور ان سے میرا یہ مکالمہ ہوا، انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے، سننا تھا۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا کہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے امام نے جنت کا پروانہ بھیجا ہے۔ آنسوؤں کے تار جاری ہو گئے، رونے لگا، اتنا رویا کہ شام تک اس نے اپنے گھر کا ایک ایک برتن، ایک ایک کپڑا راہ خدا میں خرچ کر دیا، اپنے تن کے کپڑے تک بھی دے دیے، دروازے کے پیچھے چھپا ہے اور دروازے کے پیچھے سے اپنی غلاموں کو آزاد بھی کرتا ہے، کنیزوں کو آزاد بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے جا کے میرے امام سے اتنا کہنا کہ مجھے بیت المال سے پاکیزہ کپڑے عنایت کر دیں، مجھے بیت المال سے پاکیزہ کپڑے عنایت کر دیں۔ اور اسی امام کے جد ہیں حضرت مظلوم کربلا، حضرت سید الشہداء، یوم عاشور کھڑے ہیں اشقیاء شام کے سامنے اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تم سے حسین ہو کے، نواسہ رسول ہو کے تم سے بات کرتا ہوں، میری آواز تمہارے کانوں سے تو ٹکراتی ہے، تمہارے اذہان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اس کے بعد اپنی ہی بات کا جواب خود دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے اپنے شکموں کو حرام سے پر کر لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے شکموں کو حرام سے پر کر لیا ہے؟ گویا امام نے رہتی دنیا کو یہ سبق دیا ہے، اے مظلوم کربلا کے چاہنے والوں، اگر تمہارے گھر میں لقمہ حرام داخل ہو گیا، اگر تمہارے گھروں میں لقمہ حرام داخل ہو گیا تو یاد رکھنا حرام کا لقمہ اتنا تاثیر گزار ہوتا ہے، اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ شمر جیسا انسان سینہ نواسہ رسول پہ چڑھ کے ضربیں مارتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ میں کون سا جرم ادا کر رہا ہوں اور کتنا بڑا جرم کرنے جا رہا ہوں۔ اور امام حسین مظلوم کربلا آتے ہیں اور عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عمر ابن سعد، کیا تو جانتا نہیں بچپن کا عالم تھا، گلی میں اور تم جا رہے تھے اور تجھے رسول نے بلا کے کہا تھا یاد رکھنا کربلا کا میدان ہوگا، میرا یہ حسین ہوگا اور تو باطل کے لشکر کے ساتھ ہوگا۔ تجھے یاد ہے کہ میرے نانا نے تجھے کہا تھا کہ تو باطل کے لشکر کے ساتھ ہوگا۔ عمر ابن سعد نے بآواز بلند کہا ہاں میں جانتا ہوں، اے حسین ابن علی، تو حق پہ ہے، یزید باطل پہ ہے، تو حق پہ ہے، یزید باطل پہ ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ حرام کا لقمہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ یہ جو مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں، شیخ عباس قمی ان کے ایک فرزند ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فاضل تھے اور اس وقت کے نامی گرامی خطیب بھی تھے اور اکثر مقامات پہ مجالس عزا سے خطاب بھی کرتے تھے۔ محرم قریب آنے لگا، انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ وہ اکثر بیمار رہا کرتے تھے،
ایک مرتبہ سفر کیا اور ایک مقام پہ پہنچے، کسی دیہات میں انہوں نے مجالس اعزا سے خطاب کرنی تھی۔ ان کے دوست نے کہا کہ روز آپ کی رات کے وقت مجلس ہوتی ہے، دن کو آپ فارغ ہوتے ہیں، دن کے وقت میں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ سفر کیجئے۔ شیخ عباس قمی کے فرزند اپنے اس دوست کے ساتھ ہو گئے اور اس مقام پہ گئے، کسی دوست کے گھر، اپنے بانی کے کسی دوست کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہ رات پڑ گئی، مجلس اعزا بھی چھوٹ گئی، سفر بھی نہ کر سکے، رات وہاں پہ سونا پڑ گیا اور وہاں پہ سو گئے۔ رات کا کھانا وہاں پہ تناول کیا، صبح نماز شب کے لیے نہ اٹھے۔ صبح نماز شب کی توفیق نہ ہوئی تو پوچھنے لگے اپنے بانی سے، مجھے بتاؤ تمہارا دوست کرتا کیا ہے، مجھے بتاؤ، کیونکہ 40 سال میں میری ایک بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، میری ایک بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آج میری نماز تہجد قضا ہوئی اس لیے ہے کہ میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا ہے۔ اور قسم دے کے اس شخص سے پوچھتے ہیں، تجھے قسم ہے بتا تیرے مال میں حرام کی آمیزش تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، اور آج کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی لقمہ حرام نہ کماؤں گا۔ آج ہماری ان مجالس اعزا کا فقط مقصد یہ ہے کہ کوئی فرش اعزا میں آ جائے اور یہ بی بی سے یہ عہد کر کے چلا جائے۔ یہ ایام منسوب ہیں حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ اور 40 حسینی کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ 40 حسینی میں اٹھنے والے قدم اس عقیدت کا شاخسانہ ہے جس کو پانے کے لیے اس ملت نے خون کے دریا عبور کیے ہیں۔ یہ وہ عقیدت کے قدم ہیں، یہ آنسو عقیدت کے آنسو ہیں، اور اگر ان آنسوؤں کے بہانے کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار میں یہ ایک وعدہ بھی شامل ہو جائے، یہ ایک عہد ہم اس بی بی سے کر لیں کہ آج کے بعد ہم لقمہ حرام کو ترک کر لیں گے، تو ہماری اس مجلس اعزا کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی داستان حضرت زینب کبریٰ کے ساتھ منسوب ہے، وہ میں آپ کو سنا کے مصائب کے بس 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ فرماتے ہیں ایک ایسا جوڑا ہے میاں بیوی کا کہ جو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو مولا غازی عباس کے نام کا نیاز نکالتے ہیں اور ان کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب واقعہ کربلا بالکل تازہ رونما ہوا تھا۔ یہ میاں بیوی چاند کی پہلی تاریخ کو صدقہ نکالتے ہیں غازی عباس علمدار کا، اور جب شوہر کام کرنے جاتا ہے اور کام کر کے واپس آتا ہے تو اس کا گزر اس زندان کے سامنے سے ہوتا ہے جہاں اسیران کربلا کو اسیر کیا گیا تھا۔ وہ روز دیکھتا ہے کہ کچھ قیدین بیبیاں ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے چہروں پہ تماچے کے نشان ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا جرم کیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور اپنی جب چاند کی پہلی آتی ہے نا، میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں، اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، عباس علمدار کے نام کا صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے کاموں کو جاری رکھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، چاند کی پہلی تھی، شوہر اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اس مرتبہ ایسا نہ کریں کہ وہ جو قیدی ہیں جا کے ان کو ہم یہ صدقہ دے آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مستحق ہیں، ہم کسی غریب کی بجائے ان اسیروں کو جا کر یہ صدقہ دیتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ دونوں چلتے ہیں، پہنچتے ہیں اس زندان کے اندر۔ جب سپاہی ان کو اندر جانے نہیں دیتے، کچھ پیسے ان کو دیتے ہیں اور اندر زندان
خاندان تک رسائی ہوتی ہے، آ جاتے ہیں زینب کبریٰ کے سامنے اور کہتے ہیں اے قیدن بی بی، ہم تو ہر چاند کی پہلی کو عباس علمدار کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں، تو نے پتہ نہیں کون سا جرم کیا ہے، اس مرتبہ ہم وہ صدقہ تجھے دینا چاہتے ہیں۔ بی بی کہنے لگی اور آج کے بعد تو نے عباس علمدار کا صدقہ نہیں نکالنا، آج کے بعد عباس علمدار کا صدقہ نہیں نکالنا۔ وہ ایک مرتبہ طیش میں آ گئی اس شخص کی زوجہ اور کہنے لگی اللہ عباس کو صحت و سلامت رکھے اور اللہ اس کی جوانی باقی رکھے، تو کیوں ایسے جملے کہہ رہی ہے؟ اور میری ماں کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے تھے، اللہ نے اس کو بیٹی عطا نہیں کی تھی، وہ اکثر دعائیں مانگتی تھی اللہ مجھے بیٹی عطا کر، اللہ مجھے بیٹی عطا کر۔ اور میری ماں جب گئی حضرت رسول اکرم کے گھر میں اور بنت پیغمبر حضرت زہرا کے سامنے کہا تھا اے سیدہ زہرا اور میرے لیے دعا مانگو اور اللہ مجھے بیٹی عطا کرے۔ حضرت زہرا کے ساتھ چھوٹی زینب بیٹھی تھی، کہنے لگی زہرا اے زینب کبریٰ اور اس کے لیے دعا ماں اللہ اس کو بیٹی عطا کرے۔ تب میں پیدا ہوئی تھی، تب سے آج تک میں ہر چاند کی پہلی کو عباس علمدار کے نام کا صدقہ نکالتی ہوں، اور تو کیوں کہہ رہی ہے عباس علمدار کا صدقہ آج کے بعد نہ نکالا کر؟ عباس کا نام سننا تھا۔ 4 سال کی سکینہ اور چچا چچا کر کے اٹھی ہے اور کبھی دائیں دوڑتی ہے اور کبھی بائیں دوڑتی ہے، اور کس نے میرے عباس کا نام لیا ہے اور کہاں گئے میرے چچا ابا؟ ایک مرتبہ ان میاں اور بیوی نے جب اس بچی کو عباس علمدار کو چچا کہہ کر پکارتے جب دیکھا تو پوچھنے لگے اور تجھے خدا کا واسطہ ہے اور قیدن بی بی اور مجھے بتا تو صحیح اور یہ بچی عباس علمدار کی کیا لگتی ہے؟ تو کہنے لگی اور ادھر دیکھ تو صحیح، اور جس کی دعاؤں سے اللہ نے تجھے تیری ماں کو بیٹی عطا کی تھی اور وہ زینب کبریٰ میں ہوں، اور یہ حسین مظلوم کی 4 سال کی بچی سکینہ عباس علمدار کے بازو کٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اللہ عبادت قبول فرماوے، جو جو حاجات گھن کے آئے ہوئے اللہ تمام دے حاجات قبول فرماوے۔ ہون تھوڑے سامنے آئی دی مکان دے آخری مکانی فخر المقررین عمدۃ الواعظین جناب مولانا محمد عسکری مقدسی صاحب کے بلا خطاب فرمے سن ماتمداری ہو سی، نیاز دا اہتمام ہو سی، تمام بھرا شریک راسو اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے وارث اعظم حضرت امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد، مل کے بلند تر صلوات اللہ۔ اپنے اور اپنے مرحومین صاحب خانہ دے تمام مرحومین دی بخشش دی خاطر بلند تر صلوات اللہ۔ جتنے مومنین مومنات مریضین حاضرین جن جس مقام تین بالاخص انہاں دی والدہ محترمہ دی صحت دی خاطر بلند تر صلوات اللہ۔ جو بے اولادن یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھتن دعا دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات اللہ۔ تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وزير